اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ندیم حیدر حدیث مبارکہ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو احادیث کے علم کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، آج ہم تیسری حدیث جو ہے صحیح بخاری کی، اس کو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ان کا صرف اردو متن ہی جو ہے وہ آپ کے علم میں لایا کروں گا، تاکہ آپ جو ہے نہ صرف خود سنیں بلکہ آگے بھی پہنچائیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو تاکہ وہ بھی حدیث کے علم سے مستفید ہوں، اور یہ آپ اور میرے سب کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اس سلسلے میں تیسری وحی جو ہے وہ تیسری حدیث جو ہے اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا متن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا، یعنی وہ سچے خواب ہوتے تھے۔ پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں آپ تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں وہ گھر سے ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح دوبارہ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، مطلب جو جبریل امین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پڑھیں یا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، مطلب جیسے مانکا کرتے ہیں ویسے، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا۔ یہ سورہ الگ کی آیات تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اور جبریل امین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن ابن اسید بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی المذہب ہو گئے تھے، مطلب عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جس قدر اللہ چاہتا۔ نبینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی تو وہ فرشتہ ہے ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو تو چیز لے کر آیا ہے، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا، اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔
ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ تو وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر روب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح نے اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے اور ہلال بن رواد نے ظاہری سے مطابق کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔ تو یہ کافی لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے سلسلے کے جاری ہونے اور اس کے فردر جو بھی اس کی منازل تھیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی پھر وہی سلسلہ ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بینگ نبی آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی مشکلات جو ہیں دین اسلام کے پھیلانے میں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو راہ حق جو ہے یہ آسان نہیں ہے، اس میں بندے کو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ تر درجے والے انبیاء کرام جو ہیں اس میں اب دیکھیں گے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، تو ان کو اللہ پاک نے اگر مناسب اعلیٰ دیے ہیں تو ان کے مشکلات بھی سب سے زیادہ آئی ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راہ حق جتنی بھی مشکل ہو اس میں ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو اعلیٰ اخلاقی اصول ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہم پہ نازل ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کو عمل کر کے دکھایا، ہمیں بھی ان کو جو ہے ان کے عمل کرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ بھی کوئی اچھا اکاؤنٹ اپنا کھول لیں، آخرت کے لیے بھی ہمیں اس طرح کے اکاؤنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی۔ جیسے ہمیں دنیا میں کرنسی چاہیے نا، ایسے ہی آخرت میں بھی آپ کے پاس کوئی کرنسی ہوگی جو تول میں بھاری ہوگی تو آپ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو ایسی سبسکرپشن کرتے رہا کریں۔ امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو نہ صرف پسند کریں گے، لائک کریں گے، بلکہ شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ آپ کے اور میرے سب کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔